قومی خزانے میں اس کے نتیجے کے اندر 9 ارب روپیہ مبلغ جمع ہوا تھا. باقی وہ جو چیک وصول کرتے رہے ہیں اس کا حساب بھی دے دیں اور یہ 14 ارب روپیہ بھی ساتھ اپنے ساتھ سے وصول کر لیا جائے. 90 دن سے آگے تو الیکشن جا چکے ہیں. عمران خان صاحب اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ عدلیہ کے چند ایک ججز ہیں اور ان ججز کی مجبوریوں کی تشریح جو ہے وہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے کر دی ہے. اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹ کے پھر وہ فیصلہ دیا. یہ موجودہ بحران وہاں سے شروع ہوا ہے. موجودہ بحران کے ذمہ دار یہ تینوں ججز ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضوی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی رضی صاحب، اس وقت یہ کیا پورے ملک میں صورتحال بنی ہوئی ہے؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ ہماری روایات سے ہٹ کے بالکل ہماری پاک فوج پہ جو ہے وہ حملے ہوتے تھے سوشل میڈیا سے، لیکن چلیں وہ تو ایک سوشل میڈیا کو کہہ لیں کہ کوئی بے لگام گھوڑے کی طرح ہے. لیکن اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان اتنی کیوں ٹھن گئی ہے؟ دیکھیے یہ بڑا ہی گجلک موضوع ہے اور بڑا ہی اس کے اوپر کمپریہنشن مطلب کے ساتھ ہمیں دینا چاہیے. اس وقت ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو پاور سٹرکچر ہے اس کے اندر جو ہے وہ دو فریقین ایک طرف ہو گئے ہیں. ایک عدلیہ ہے اور ایک اپوزیشن ہے عمران خان صاحب والی، اور دو فریقین دوسری طرف ہو گئے ہیں پارلیمنٹ اور فوج. یہ وہ حقیقت ہے جو اس طرح سے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. عمران خان صاحب جو ہیں ان کا خیال ہے کہ حکومت کے اقدامات جو ہیں اس کے نتیجے میں حکومت کی جو حکومتی پارٹیوں کی اس وقت جو ہے وہ مقبولیت مائنس میں جا رہی ہے. یہ ان کا خیال ہے. تو اس لیے اگر فوری طور پہ انتخابات ہو جائیں تو وہ 2/3 نہیں 3/4 اکثریت سے جیت کے واپس آ جائیں گے. حالانکہ ان کی اپنے جو لیکن سر اس چیز کو تقویت بھی تو حکومت خود دے رہی ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ الیکشن کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کیس میں جا کے فریق بن گئے ہیں، تو اس چیز کو تقویت تو حکومت خود دے رہی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب 10 اپریل کو نئی حکومت بنی تھی تو اس وقت یہ طے تھا کہ 10 مئی کو یا 20 مئی کو الیکشن ہو جائیں گے، اور اس بات کی گواہی اب جنرل باجوہ نے دے دی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ ایک انٹرویو جس کا انہوں نے ڈینائل جاری کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ انٹرویو نہیں دے سکتے. شاہد میتھلا کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ وہ ملنے گئے شہباز شریف سے، تو شہباز شریف صاحب جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کچھ قوانین کر لیں جس کے لیے قوانین میں تبدیلی کر لیں جس کے لیے 1 ماہ کا وقفہ ہے اور 10 مئی کو الیکشن کروا لیں. تو پھر ڈی جی آئی ایس آئی نے بتایا جو اسی میٹنگ میں آ گئے کہ جناب ابھی تو ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے اور مذاکرات کے بعد ہی ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو 10 دن آپ اور بڑھا دیں. عمران خان صاحب نے 2 فرنٹ کے اوپر حملہ کیا. ایک تو انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ڈیل فائنل کرنے میں جلدی نہ کریں. عمران خان صاحب کے جو اسد عمر صاحب ہیں وہ اور باقی سارے لوگ ریکارڈ کے اوپر ہیں، انہوں نے اخبار میں بھی کہا اور پرائیویٹلی بھی ان کو میسج بھیجا. جب عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ جناب یہ اس طرح آپ کو الیکشن ہو جائیں گے تو آپ یہ احتجاج جو ہے اس کو ترک کر دیں، تو عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا پریس کانفرنس کر کے کہ جناب میں اسلام آباد جاؤں گا اور اس نالائق حکومت کو باہر نکال ماروں گا. اور آئی ایم ایف جو تھا جب اس نے یہ سنا تو واقعی مذاکرات سے پرے ہو گیا. تو یہ حکومت یوں پی ڈی ایم کے گلے پڑ گئی، یہ باجوہ صاحب کے بقول. اگر ہم بحث کے لیے اس کو فیس ویلیو پہ لے لیں تو پھر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی انٹری ہو جاتی ہے، جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم 18 ماہ حکومت جو ہے وہ انجوائے کریں گے. تو یہ مطلب کہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو
عمران خان صاحب جو ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا مریم نواز کو بھی تو پاسپورٹ جو ہے وہ عدلیہ نہیں دلوایا تھا جس کے بعد وہ باہر ہو کے آئی تھی، یا شہباز شریف صاحب کو بھی تو پیشیوں سے جو استثناء ملا یا کیسز میں ریلیف نہیں ملا نہیں نہیں، وہ بھی میں آپ سے عدلیہ نہیں دلوایا تھا۔ عرض کر دیتا ہوں، جو مریم نواز شریف صاحبہ کو پاسپورٹ ملا وہ انہیں اسی دن مل جانا چاہیے تھا جس دن وہ ان کے خلاف کیس ختم ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب اور وہ ایک ایسے مقدمے کے اندر ان کا پاسپورٹ تھا جو مقدمہ کبھی ہوا ہی نہیں، یعنی نیب نے کہا جی ہم تحقیقات کر رہے ہیں، اس میں ہمیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی، لہذا انہیں پاکستان سے باہر نہ جانے دیا جائے، اور عدالت نے اجازت دے دی۔ دیکھیے اس وقت عدلیہ کے اوپر جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں چیف جسٹس کے طور پہ، بھلے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہوں، بھلے وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں، بھلے وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہوں، یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ عمران خان کی محبت کے اندر مرے جا رہے ہیں اس وقت۔ مطلب جج صاحب نے یہاں تک آج کہہ دیا کہ آپ ہماری تنخواہوں میں سے پیسے کاٹ کے کٹوتی کر کے الیکشن کروا دیں، تو جج صاحب سے سر ان بیچاروں کی جو ہے نا نیت پہ اتنا تو ڈاؤٹ نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ واقعی چاہتے ہوں کہ یہ معاملہ ذرا رفع دفع ہو، ملک میں ذرا استحکام آئے، الیکشن ہو جائے، اور اس وجہ سے انہوں نے دیکھیں اگر اتنی بڑی قربانی دینے کی بات کر دی ہے، تنخواہوں میں کٹ نہ لگے تو کوئی بات نہیں نا، اس کا بلکہ اس کا تو میں کہتی ہوں موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ذرا تنخواہوں میں کٹ لگا کے الیکشن کروا لے تاکہ عوام کی جیب پہ جو ہے نا وہ کم بوجھ پڑے۔ ہاں، چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا ثاقب نثار، جس نے ڈیم بنانے کا ٹھیکہ بیڑا اٹھایا تھا۔ تو ثاقب نثار صاحب نے صرف 14 ارب روپے کے میڈیا کے اوپر ڈیم فنڈ کے مفت اشتہارات چلوائے تھے، اور قومی خزانے میں اس کے نتیجے کے اندر 9 ارب روپیہ مبلغ جمع ہوا تھا۔ باقی وہ جو چیک وصول کرتے رہے ہیں اس کا حساب بھی دے دیں، اور یہ 14 ارب روپیہ بھی ثاقب نثار سے وصول کر لیا جائے۔ میرا خیال ہے جس کو قربانی دینی چاہیے، جتنا کہ ثاقب نثار سے کما کے گئے ہیں اور اندھا دھند کما کے گئے ہیں، اور اب تو یہ جو بینچ نے فیصلہ دیا ہے، دو ارکان نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے ثاقب نثار صاحب کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس منصور ارشاد دونوں نے ثاقب نثار کی مطلب آئی تئی پھیر دی ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جناب وہ بیڑا گرک کر کے۔ لیکن سر ججز یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ یہ تو ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ نہیں، یہ اندرونی معاملہ والی خبر جو ہے نا یہ غلط رپورٹ ہو گئی، ہم نے بھی چیک کیا وہاں سے، جیو نے بھی یہی چلا دی۔ اندرونی معاملہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن، 90 دن سے آگے الیکشن جا سکتے ہیں کہ نہیں، یہ سوال ہے، اور انہوں نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ 90 دن سے آگے تو الیکشن جا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بلکہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا 30 مئی کو جب کروانے کا تو اس وقت ہی جا چکے ہوئے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک ماضی کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ 1997 کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ صاحب جو تھے، ان کی حکومت کے ساتھ انبن ہو گئی، اور انہوں نے کچھ کام کہے حکومت کو۔ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 2/3 مینڈیٹ والی، تو حکومت نے ان کام کو کرنے میں ذرا تاخیر کر دی۔ وہ ان کے بچوں کا کوئی معاملہ تھا، ان کی تقرریوں وغیرہ کے۔ افتخار محمد چودھری کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ان کے بھی بیٹے کا معاملہ تھا کہ اس کو پروونشل پولیس سروس سے انڈکٹ کرنا تھا فیڈرل سروس کے اندر، اور پھر ان کو اے سی یا ڈی سی لگانا تھا، تو وہ حکومت نے تاخیر کر دی۔ مشرف صاحب کا دور تھا تو وہ حکومت کے خلاف ہو گئی۔ یہ ججز جو ہیں اس طرح کے ذاتی معاملات پہ خلاف ہو جاتے ہیں۔ جسٹس گلزار جو ہیں ان کے بیٹوں کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے کراچی کے اندر، انہوں نے اپنے رائیول کے پلازے تک گروا دیے جب وہ چیف جسٹس بنے تھے۔ اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں تو یہ اتنے لیول پہ اتر آتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ یہ کیا کر رہے تھے کہ جو بھی فیصلہ آتا وہ اس کو انڈو کر رہے تھے، پارلیمنٹ کا جو بھی فیصلہ آتا تھا وہ اس کو انڈو کر رہے تھے۔ اس وقت اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی، اس وقت کی اپوزیشن پیپلز پارٹی جو آج کل حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ آئیں، پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں، اور پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر اس کو ونس فار آل سیٹل کر دیں کہ کیا چیف جسٹس جو ہے وہ سو موٹو لے سکتا ہے کہ نہیں، کیا وہ بینچ کی فارمیشن کر سکتا ہے کہ نہیں۔ پی ایم ایل این کو چونکہ جلدی پڑی ہوئی تھی، 2/3 کا خمار چڑھا ہوا تھا، ان کے کچھ لوگ جو تھے
وہ جب وہ جج صاحب نے ان کے خلاف فیصلہ کرنے کی کوشش کی تو وہ سپریم کورٹ کے اوپر چلے گئے، مظاہرہ کرنے چلے گئے، اسی طرح گئے جس طرح پی ٹی آئی جاتی ہے آج کل. تو پھر عدلیہ کے اندر سے ایک کوئٹہ بینچ برآمد ہوا، کوئٹہ بینچ، ٹھیک ہے، اور اس نے بیٹھ کے تو چیف جسٹس پاکستان کو فارغ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہی از نو مور چیف جسٹس. اور حکومت نے اس کوئٹہ بینچ کا فیصلہ جو تھا اسے لے کے چوما آنکھوں کو لگایا اور ان ججز کو جسٹس اجمل میاں کی سربراہی میں جو تھے ان کو سپریم کورٹ کا چارج دے دیا، اور یوں جسٹس جو تھے سجاد علی شاہ جو تھے وہ گھر کو چلے گئے. یہ مجھے لگتا ہے اس وقت سب سے زیادہ لڑائی تو رانا ثناء اللہ صاحب کی چل رہی ہے، اور اب ان کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر دو میں سے ایک نے رہنا ہے تو وہ پھر ہم ہی رہیں گے. تو آپ کو کون باقی رہتا ہوا نظر آ رہا ہے، مسلم لیگ نون یا پاکستان تحریک انصاف؟ آج جو ہے نا وہ رانا ثناء اللہ نے اس کی جو ہے وہ تشریح کر دی ہے، بلکہ وہ جو ان سے منسوب کیا جا رہا تھا اس کی تردید کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے میں نے پولیٹیکلی ایلیمینیشن کی بات کی تھی، فزیکل ایلیمینیشن کی بات نہیں کی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ پولیٹیکلی کوئی بھی ایک جو ہے نا وہ ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا. کہ نہ کسی رانا ثناء اللہ کو غلط فہمی رہنی چاہیے، نہ کسی عمران خان کو یہ غلط فہمی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو ایسے ہی رہنا پڑے گا. عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے، کیونکہ وہ سارے چور ڈاکو ساروں کو چور ڈاکو لٹیرے سمجھتے ہیں. تو خود کو بچانے کے لیے باقی سارے اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ عدلیہ کے چند ایک ججز ہیں، اور ان ججز کی مجبوریوں کی تشریح جو ہے وہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے کر دی ہے. ہم اس کو دہرانا نہیں چاہتے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے، اگرچہ میں اس تشریح سے ایگری نہیں کرتا، وہ بڑی بھونڈی قسم کی تشریح ہے کہ یہ جج صاحب جو ہیں یہ آئین کی، دیکھیے موجودہ بحران جو ہے نا اس کا ذمہ دار موجودہ چیف جسٹس منیب اختر اور اعجاز الاحسن ہے. اس تین رکنی بینچ نے جو آئین کو ری رائٹ کیا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان بار کونسل کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا 63A کے اندر. جب جو فیصلہ عمران خان کو سوٹ کرتا تھا پنجاب اسمبلی کیس کے اندر پہلے وہ دیا، اور پھر جو فیصلہ عمران خان کو سوٹ کرتا تھا پھر اپنے ہی فیصلے سے رجوع کر کے اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹ کے پھر وہ فیصلہ دیا. یہ موجودہ بحران وہاں سے شروع ہوا ہے، اور یہ موجودہ بحران کے ذمہ دار یہ تینوں ججز ہیں. تو ان تینوں ججز کو بینچ میں بٹھا کے آپ کس طرح، میرا مطلب ہے، ملک کو کسی بحران سے نکال سکتے ہیں؟ یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں یہ تو تقریباً ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. آپ ایک سٹور مطلب بجائے یہ ہم ٹرک لے جا کے جو کھڑے کرتے ہیں، آپ سٹورز پہ سپلائی کر دیں جہاں سے عوام جن کے پاس بھی بے نظیر انکم سپورٹ والا میسج ہو وہ جائے اور وہ دکھا کے آٹا لے لے، یا کوئی بھی سٹور جس کو ایلوکیٹ کر دیا جائے جہاں سے آٹا لیا جا سکے، تو کوئی زیادہ آسانی نہیں ہو جائے گی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، پر ویسے بھی حکومتوں کو خیرات کا کام نہیں کرنا چاہیے. خیرات جو ہوتی ہے وہ کسی شخص کی ذاتی ڈونیشن ہوتی ہے. پاکستان کے اندر بہت ساری این جی اوز ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں کل گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا افطاری سے تھوڑی دیر پہلے، تو میں نے دیکھا کہ ایک ریڑی کے اوپر نا بہت سارا راشن کے جو بوریاں دی تو تھیں. ہماری علاقے کے اندر لوگ ظاہر ہے کہ راشن دیں گے تو وہ بوری میں، کیونکہ اس میں پورا آٹے کا تھیلا بھی ہے، دالیں بھی ہیں، چنے بھی ہیں، گھی بھی ہے، چینی بھی ہے، تو ایک بوری سی بن جاتی ہے. تو پوری ریڑی جو تھی اس میں سے بوریاں گر رہی تھی. میرے سامنے بھی ایک گری، اس نے اٹھا کے واپس رکھی. وہ کون لوگ تھے، وہ کون بندہ تھا، وہ ہمارے یہاں پہ جو کوڑا اٹھانے آتا ہے، وہ تمام لوگوں کے گھروں سے اتنا راشن جو تھا وہ اکٹھا کر کے لے کے جا رہا تھا. یہ لوگوں کی ذاتی ڈونیشن ہوتی ہے. حکومت کو اس میں نہیں پڑنا چاہیے. حکومت پڑے گی تو اس سے اسی طرح کا ہوگا. میں اس بندے کا نام بتا سکتا ہوں جس نے یہ آئیڈیا دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر لمبی کرپشن ہو رہی ہے، اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنی گین کے لیے یہ کام کر رہا ہے اور حکومت کے لیے بیڈ نیم آ رہا ہے. پہلی تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بہت ساری اچھی این جی اوز ہیں، اے ڈی فاؤنڈیشن ہے، الخدمت والوں کا نیٹ ورک تو پورے پاکستان میں ہر یو سی لیول کے اوپر موجود ہے. یہ کام ان کو کرنے دیں، ٹھیک ہے نا. حکومت اخوت والے ہیں، حکومت جو ہے وہ اس طرح کی این جی اوز کو ڈونیشن دے دے قومی خزانے سے. اخوت کو دیتی ہی ہے نا حکومت.
अरबों रुपए की सालाना डोनेशन दी हुई है और वो रोल ओवर करती रहती है हुकूमत। तो इस तरह की इनको डोनेशन दे दें, इनका नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, इन्होंने काम किया है, इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है ग्लोबली। ये हमारे डीसीओज और एसीओज का मसला के बस की बात नहीं है, उनके जरिए ही काम नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि रमजान का जो है ना वो हमारी आवाम को फायदा उठाना चाहिए, बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, और उनको दुआ करनी चाहिए कि मुल्क में ये जो छीना झपटी वाली सूरत हाल है इससे जल्दी उनको निजात मिल जाए। बस हम दुआएं ही कर सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन तो आवाम के हाथ में कोई नहीं है। अब ये तो हमारे बड़ों ने फैसला करना है कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। बहरहाल रिजवान रजीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने उनका एनालिसिस सुना, आने वाले दिनों में आपको मजीद भी उनका एनालिसिस उनकी सूरत हाल पे सुनाते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।